نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا دن ہمارے لیے بلکہ تمام مسلمانوں کے لیے، اہلیان پاکستان کے لیے انتہائی غم کی بات ہے، انتہائی دکھ اور تکلیف کی بات ہے کہ ایک ایسی شخصیت جسے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے بے انتہا محبت تھی، جو آئے روز مختلف انداز، مختلف آواز کے ساتھ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے شان میں نعتیہ کلام پیش فرماتے تھے اور انتہائی خوبصورت انداز میں، اور عقیدہ شاعر ختم نبوت کا لقب جو ہے جنہوں نے حاصل کیا تھا اور پوری دنیا میں جو ہے اپنا نام جو ہے وہ روشن کر چکے تھے۔ اللہ رب الجلال نے عزت مقام عطا فرمایا تھا ان کے کلام کی وجہ سے۔ ان کے والد بھی ماشاءاللہ بہت بڑے شاعر تھے، شاعر اسلام تھے۔ اب ان کا بیٹا، میرا کہنے کا مطلب شاعر ختم نبوت، شاعر اسلام، محترم جناب سلمان گیلانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اب اس دنیا میں نہیں رہے، وہ وفات پا گئے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی اللہ رب الجلال ان کی مغفرت فرمائیں گے، اور ہم سب سے درخواست بھی کرتے ہیں کہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر ان کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرے، اللہ رب الجلال سب کی مغفرت فرمائے۔ چونکہ اب رمضان کا مہینہ ہے، بابرکت مہینے میں ان کا انتقال ہو گیا، اور یہی ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی ضرور اللہ رب الجلال ان کی بخشش فرمائیں گے، ان کی مغفرت فرمائیں گے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام انہیں نصیب فرمائیں گے۔ اور محترم جناب سلمان گیلانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے شاعر تھے، شاعر ختم نبوت تھے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں بے تحاشا اور لاتعداد انہوں نے کلام لکھے اور پڑھے بھی ہے، اور ان کا لکھا ہوا کلام جو ہے وہ بہت زیادہ پڑھا بھی جاتا ہے اور لوگ بہت شوق کے ساتھ پڑھتے بھی ہیں۔ لیکن محترم سلمان گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پڑھنے کا جو انداز تھا وہ انداز ہی نرالا تھا۔ اب سب بخوبی واقف ہوں گے، تو انشاءاللہ تعالی ہم امید کرتے ہیں اللہ رب الجلال ان کی مغفرت فرمائیں گے۔ آپ سب حضرات سے بھی یہی درخواست ہے کہ اپنی دعاؤں میں افطاری کے وقت، سحری کے وقت، نمازوں کے بعد، تلاوت کے بعد جب بھی دعا کریں تو ان کے لیے بھی اور پوری امت کے لیے آپ دعا کیا کریں۔ انشاءاللہ تعالی اگر ہم اس کو اپنا عادت بنا لیں کہ ہم دوسروں کے لیے دعا کرنے لگ جائیں گے، تو اللہ رب الجلال فرشتوں کے ذمہ لگا دیتے ہیں، فرشتے بلکہ ان کی ڈیوٹیاں لگ جاتی ہے کہ وہ ان حضرات کے لیے، ان لوگوں کے لیے دعائیں کرے جو دوسروں کے لیے دعائیں مانگتے ہیں۔ اگر ہم کسی ایک مجبور، کسی ایک بے بس انسان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس فلاں شخص کی اس پریشانی کو دور فرما، یا اس کی تکلیف کو دور فرما، یا اس کی ضرورت جو ہے وہ اس کو آپ پورا فرما دیجئے، تو فرشتہ جو ہے اس دعا کرنے والے کا نام لے کر دعا کرتا ہے کہ یا اللہ، یہ جو بندہ دعا کر رہا ہے اپنے بھائی کے لیے، آپ اس کی بھی یہی ضرورت جو ہے، اس کی بھی ضرورت ہے، آپ اس کی ضرورت کو پورا فرما دیجئے۔ اب دیکھیے، فرشتہ اگر ہمارے لیے دعا کرے گا تو فرشتے تو معصوم ہوتے ہیں، گناہوں سے پاک، تو ان کی دعا تو ضرور قبول ہوگی۔ لہٰذا انشاءاللہ تعالی اب آپ بھی کوشش کیجئے کہ جب بھی دعا کرے پوری امت کے لیے کرے، تمام مسلمانوں کے لیے دعائیں کرے۔ انشاءاللہ تعالی اس میں آپ کا بھی فائدہ ہوگا، دوسرے مسلمانوں کا بھی فائدہ ہوگا۔ اللہ رب الجلال ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مرنے سے پہلے جو ہے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ عقل مند انسان وہ ہے جو مرنے سے پہلے جو ہے مرنے کی تیاری کرے۔ اب دیکھیے، ہمارے سامنے ایک میسج آ جاتا ہے، پیغام آ جاتا ہے کہ فلاں شخص جو ہے اس کا انتقال ہو گیا، فلاں شخص کا انتقال ہو گیا، فلاں شخص مر گیا، فلاں شخص وفات پا گیا۔ یہ ہمارے لیے اناؤنسمنٹ ہے کہ بھائی ایک دن ہمارا نام لے کر بھی اعلان کیا جائے گا کہ فلاں شخص کا انتقال ہو گیا۔ تو یہ ایک حقیقت ہے، اٹل حقیقت ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ تو اس کی ہم نے تیاری کرنی ہے۔ تو کیا کیا جائے؟ تو اس کے لیے کثرت سے استغفار کیا جائے، نمازوں کا اہتمام کیا جائے، اپنے گناہوں سے توبہ کی جائے۔ تو انشاءاللہ تعالی گناہوں سے جو انسان توبہ کرتا ہے تو یہ بڑا خوش قسمت انسان ہے۔ گناہوں سے توبہ کس طریقے سے کیا جائے؟ گناہوں سے توبہ کرنے کا، استغفار کرنے کا مطلب کیا ہے؟ جو شخص استغفار کی کثرت کرتا ہے اس کو اللہ رب الجلال کون کون سے انعامات جو ہے وہ عطا فرماتا ہے، دنیا آخرت کی کون کون سی کامیابیاں جو ہے وہ اس کو عطا فرماتا ہے، اور اس شخص کو کہاں سے رزق دیتا ہے، وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ تعالی توبہ کے حوالے سے، استغفار کرنے کے حوالے سے مکمل جو بیان ہے، مکمل تفصیلی بات جو ہے انشاءاللہ تعالی اگلا جو ہمارا میسیج ہوگا، اگلا جو پیغام ہوگا اس میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ لیکن استغفار کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب اس ویڈیو کو آپ دیکھیں گے، بیان کو سنیں گے،
انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ساری بات سمجھ آ جائے گی، اس کے مطابق آپ استغفار کرنا شروع کریں گے، آپ کو 100% جو ہے اس کا فائدہ بھی ہوگا۔ تو اس کے لیے آپ سے گزارش ہے چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں، تاکہ ہم جو بھی بیان، جو بھی وظیفہ، جو بھی مسائل بیان پیش کرتے ہیں وہ بر وقت آپ کو ملتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔